ابدال بابا قسط نمبر 27۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ نظریہ وحدت الوجود سے عقیدہ حلول و اتحاد کی تائید ہوتی ہے۔ حلول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد کی صورت میں اتر آیا ہے۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یا ہندو لوگ کرشن کو اوتار مانتے ہیں، لیکن وحدت الوجود کے مطابق وجود حقیقی ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجود۔ باقی تمام موجودات اسی ایک وجود میں شامل ہیں، جیسے مٹی میں تمام اقسام کے برتن، یا جیسے لفظ انسان میں زید، عمر، بکر سب شامل ہیں۔ اصل میں ایک بہت عام نقطہ اتحاد الوجود اور وحدت الوجود کے درمیان فرق کو سمجھنا ہے۔ غیر مسلم اسی نظریے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر شے خدا ہے، جبکہ اسلامی نظریہ وحدت الوجود کہتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی حقیقتاً موجود ہی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ خدا کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات والا صفات ہے۔ قرآن اور حدیث پھر حضور کی ذات والا و صفات کے متعلق جو تمہارے ذہن میں باتیں ہیں، پہلے تو یہ جان لو کہ قرآن اور حدیث میں اصولاً کوئی فرق نہیں، دونوں کلام حق ہیں۔ قرآن میں خدا نے کہا نا کہ وما ينطق عن الہوا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی مرضی یعنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کثیر الجہت تھی۔ اس میں سے دو بڑی جہتیں حقی یا نورانی اور بشری ہیں۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہت حقی کے غلبے کے وقت کا کلام ہے، اور حدیث جہت بشری کے غلبے کے وقت کا۔ قرآن اللہ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کو عین قرآن کہا گیا ہے، یعنی صفت کلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف ہیں۔ اس لیے قرآن عین ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی زیارت عین دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن ہے تو صفت الہی، مگر اس کا ظہور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارکہ کی جنبش سے ہوا ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین ماننا ہوگا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ نے کبھی سامنے آ کر دنیا والوں سے کلام نہیں کیا، کسی کو نہیں پتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ خود بول رہا ہے یا فرشتہ اللہ کی طرف سے آ کر کوئی اعلان کر رہا ہو۔ نہ کسی نے جبریل کو آتے دیکھا۔ مطلب یہ کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور اللہ کا پیغام دیا۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین نہ مانا جائے، نہ سمجھا جائے، تو پھر ایسی کوئی صورت نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو خلط ملط کر دیتے تو پھر کون کیسے پہچان سکتا تھا کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے مانا یا نہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی بنیاد، ایمان کا مرکز و محور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن عین ذات محمدی ہے، اور اس کی زیارت عین دیدار رسول۔ پھر شیخ نے کچھ اور باتیں بھی کی جو اس وقت ذہن میں نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے آسان الفاظ اور پیرائے میں وحدت الوجود کا مسئلہ سمجھایا کہ کوئی پریشانی اور مشکل نہیں ہوئی۔ وہ مسئلہ جسے شاہ جی اور پٹھان بابا نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھ میں نہ آیا، یہاں بڑی آسانی سے سمجھ آ گیا۔ پھر آپ نے اسماء الہی کے ظواہر اور بواطن کا ذکر فرمایا اور اس فقیر کو 2 اسم عطا فرمائے۔ ہم وہاں سے عصر کی نماز پڑھ کر نکلے۔ اذان کے بعد درود پاک بڑی محبت کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر پر پڑھا گیا۔ میں نے کہا دیکھو، ہندوستان پاکستان میں منع کرتے ہیں اور یہاں رواج ہے۔ یہی حال مصر میں بھی تھا۔
ہم باہر نکلے تو ایک باولا سا شخص مجھ سے آ کر لپٹ گیا۔ میرے ساتھی نے اسے الگ کرنے کی کوشش کی تو وہ سر ہو گیا۔ ساتھی سمجھے کچھ پیسے وغیرہ مانگتا ہے۔ اسے کچھ شامی لیرہ دیے مگر وہ اس نے پھینک دیے اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ میں نے ساتھی سے کہا تم کچھ دیر یہاں اور بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں اس باولے سے مجذوب نما آدمی کے ساتھ چلا۔ وہ مزار سے باہر لے آیا اور ایک دو گلیاں کراس کر کے ہم ایک اور مزار کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہاں بالکل سناٹا تھا، مگر یہ کیا کہ قبر مبارک سے ایک پیر باہر نکلا ہوا تھا۔ عمارت سے پتہ لگتا تھا کہ یہ پرانی عمارت ہے، مگر جو پیر قبر سے باہر نکلا ہوا تھا وہ بالکل جاندار ہے، زندہ پیر۔ قبر کے دائیں طرف سے پنڈلی تک ایک شیشے کے ایکویریم کی طرح ڈبے میں روئی کے درمیان وہ پیر ایسے جگمگا رہا تھا جیسے انگوٹھی میں نگینا۔ وہ باولا مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب قبر کے سرانے سے ایک شخص اٹھا اور کہا سیدی عبداللہ۔ میں نے کہا جی۔ بولے آج آپ کے ذمہ یہ کام ہے، ورنہ عموماً میں ہی یہ کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ بولا جب مصر اور شام پر ترکیوں کی حکومت قائم ہوئی تو یہاں کا نظام جس ترکی جنرل کے پاس تھا وہ بزرگوں کا بہت معتقد تھا۔ وہ بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیتا ہوا یہاں بھی آیا۔ اس نے پوچھا یہ کس کا مزار ہے؟ کسی نے کہا شیخ احمد کرد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بولا کرد؟ ترکی لوگ کردوں کو پہاڑی اور جاہل جٹ سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا کرد تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، یہ مزار غلط بنایا ہے۔ ولی تو اللہ والے ہوتے ہیں اور اپنی قبور میں زندہ بھی ہوتے ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی کرد ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شیخ احمد کرد رحمۃ اللہ علیہ نے قبر مبارک سے اپنی ٹانگ باہر نکال کر اس کے لات ماری تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس نے توبہ تلافی اور معافی تلافی کی، مگر اس روز کے بعد سے جب بھی اس قدم مبارک کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی، یہ دوسرے دن قبر سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب گزشتہ کئی برسوں سے شیشے کا یہ باکس قبر سے متصل بنا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک کو روئی کے درمیان رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بالکل زندہ ہے اور ہفتے عشرے میں اس پیر مبارک کے ناخن بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جو پہلے میرے آباء و اجداد کاٹتے تھے اب میری ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی کوئی اور آ جاتا ہے تو ہمیں حکم ہوتا ہے اور ہم اسے یہ کام کرنے دیتے ہیں۔ کسی ولی کو دیکھنا، اس کی خدمت کرنا، اس کے جسم سے اپنا جسم مس کرنا، یہ سب برکت اور سعادت والی باتیں ہیں۔ اب ہر کسی کو تو یہ اجازت نہیں دے سکتے نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے وہ کام کیا جو میں زندگی